جی ایم جواری صاحب، ولی اللہ شاہ صاحب صدر سندھ میڈیا کو اور تمام ہی یہاں پر موجود سینئر اور سینئر ترین صحافی بھائیوں اور تمام ہی سامعین کو السلام علیکم۔ آج مجھے ایک احساس ہوئی ہو گیا کہ آج وہاں اس دربار میں اہم ترین لوگ موجود ہیں، اور اہم ترین کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمیشہ جب کوئی سازش کی جاتی ہے تو وہ کی اس لیے جاتی ہے کہ جب کوئی اہم ترین لوگ آئے ہوں تو ان کے اور اس شخص کے درمیان جن سے وہ ملنے آئے ہیں کوئی ایسا معاملہ کرا دیا جائے کہ جس سے کوئی نہ کوئی ناراضگی یا اختلاف یا ذہنوں میں کوئی گمان اور وہم و گمان پیدا کیا جا سکے۔ چلے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ مجھے اگر کسی نے کہا کہ 130 لوگ بلائے تھے اور 160 لوگ آ گئے، اور واقعی جیسے آپ نے کہا کہ سیٹ کم پڑ گئی، تو ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو اوپر سے بیٹھ کر فیصلے کر رہی تھی تو وہ اس من کر چاہو کہنے کو تو میں خاطی سلیم بھائی نے 3 پیجز بنا کے دیے پڑھنے کے لیے، جیسے اسکول میں آدمی جاتا تو کہنے کے لیے یہ پڑھ دیجیے گا تو آپ حاصل کریں گے، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی سننے والا موجود ہو، اور ماشاء اللہ آپ جیسے لوگ جو کہ قلم کو بھی سمجھتے ہیں تو موقع ملا ہے تو کچھ ایک دو باتیں اس پڑھے لکھے ہوئے کو پڑھ کے سنانے کی بجائے دل سے کر لوں، تو کہتے ہیں کہ جو بات دل سے کی جاتی ہے وہ اثر نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اس صوبے کی بات کر لیں یا ملک کی بات کر لیں، سب سے پہلی بات جو منصب سنبھالنے کے بعد جو کہ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو مجھے عطا کیا، آپ نے محسوس کی، اور وہ یہ کہ اس ملک میں ہمارے لوگوں کے درمیان نیشنلزم ختم ہو گیا۔ ہم نے پاکستانیت نام کی کوئی چیز اب بچی نہیں۔ 75 سال گزرنے کے بعد ہم مختلف فرقوں میں اور مختلف قومیتوں میں بچ چکے۔ آج کسی پنجاب کے دوست سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو وہ بتائے گا کہ میں سیالکوٹ کا ہوں یا فیصل آباد کا، تو یہ نہیں کہے گا کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ اور یہی سوال اگر ہمارے سندھ کے دوست سے کیا جائے تو کہے گا کہ میں لاڑکانہ کا ہوں، جامچورو کا ہوں، سکھر کا ہوں۔ اور جب یہی سوال خیبر پختونخوا کے دوست سے کریں گے تو وہ کہے گا میں سوات کا ہوں، مالاکنڈ کا ہوں۔ اور بلوچستان کے دوست سے کریں گے تو وہ کہے گا کہ میں چابی کا ہوں، جہر کا۔ کسی کے بھی منہ سے صوبوں کے نام کو چھوڑے پاکستان کا نام یا صوبوں کا نام نہیں نکل رہا۔ تو ہم قومیتوں میں بٹ چکے ہیں، فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ مسلمان ہم نہیں کہتے، برملا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس فرقے سے۔ تو سب سے پہلا جو کمی اس ملک میں درپیش ہے وہ ہمارا فرقوں میں اور قومیتوں میں بٹ جانا اور پاکستانیت کا ختم ہو جانا۔ ہم بڑے فخر سے ہر جگہ بیٹھ کر، چاہے جہاز ہو یا ریسٹورنٹ ہو یا کوئی بھی پبلک کے مقامات، پاکستان کی برائی کرتے وقت فخر محسوس کرتے۔ حالانکہ اگر اپنے گھر میں اولاد بگڑی ہو تو پورے شہر میں اس کی تشریح نہیں کی جاتی۔ میں اس ملک میں اور اس صوبے میں حامیوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے بلکہ بدنام کر رہے ہیں۔ اور آج اسی وجہ سے 75 سال گزرنے کے بعد ہمیں اپنی سمت کا نہیں پتا
کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور جس قوم کو سمت کا نہ پتا ہو تو وہ پھر $1 اور $2 بلین کے لیے اسی طرح لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی پھرتی ہے اور اپنے ملک میں موجود وسائل سے باخبر کو نہیں کہوں گا، بے خبر ہو. اپنے ملک میں سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی سمت کا نہ ہونا، جسے کسی شاعر نے اس انداز سے کہا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم. ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں. بہت اچھے. تو ہمیں سمت کا تعین کرنا ہے. بہت دیر ہو چکی اور ریاست کو جو کام کرنا تھا نہ اس نے کیا ہے اور نہ اس کی امید رکھیے گا. جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے ہم نے کرنا ہے اور اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور جب ہم اپنے حصے کے کام کرنے کی عادت ڈالیں گے تو یہ ملک خود بخود ترقی کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنے حصے کا بھی کام چھوڑ دیا. ہم اچھے ڈاکٹر، انجینئر، پالیٹیشین، بزنس مین اور نہ جانے کیا کیا بن گئے، لیکن کہیں اچھا انسان بننا بھول گئے. ہمیں اچھا انسان بننے کی کوشش. اور ایک اچھا انسان وہ کچھ کر سکتا ہے جو شاید بہت پڑھے لکھے اور قابل لوگ نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں ایسے دوں کہ شارع فیصل سے گزرتے ہوئے اچھی بڑی مرسڈیز گاڑی کچھ سیکنڈوں کے لیے رک کے اپنے سیدھے ہاتھ میں ان کے ہاتھ پر موٹر سائیکل پر میاں بیوی بچہ جو گر کے زخمی ہوا ہے صرف اپنی گاڑی میں موجود لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بڑی بری طرح سے ہو گئی اور ان کی بیوی پوچھتی ہے بہت خون بہ رہا ہے اور بچہ بھی پڑا ہے. ارے وہ دیکھو فٹ پاتھ پہ بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور چند لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم آگے گزر جاتے ہیں. تو یہ بے حسی کا عالم ہے. جو بنیادی حقوق تھے جو کہ ریاست کو دینے تھے وہ پیچھے کی طرف چلے گئے. اور ہر وہ آدمی اس ملک میں جو عزت دار تھا آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے، جو کالج کا پرنسپل ہوتا تھا، اسکول کا پرنسپل ہوتا تھا، جس کی تنخواہ 1200 روپے ہوتی تھی، وہ بہت معزز ہوتا تھا اپنے علاقے. کوئی فوج میں کپتان ہوتا تھا، کمشنر، ڈی سی، کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ ان کو سیلریز ملتی تھی، ان کا مقام تھا، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا. لیکن 60 سال کے بعد آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کی اس کا کام بڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیت بڑی ہوتی ہے، اس کی گاڑی بڑی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج گورنر ہاؤس میں چھوٹی گاڑیاں ہوں گی، موٹر سائیکلیں بھی ہوتی اور کچھ لوگ کسی کے ساتھ بھی آئے ہوتے، کیونکہ یہ وہ قوم اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا نہیں ہے. لیکن میرے پاس ایسی میٹنگز بھی ہوتی ہیں جنہوں نے 10 سال پہلے موٹر سائیکل نہیں دیکھی تھی، لیکن جب وہ آتے ہیں تو باہر 2 لینڈ کروزریں ایک پولو میں چل رہی ہوتی ہے اور 4 ویگو بھی کھڑی. تو ایسے بھی لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑے لوگ ہیں. تو بڑا آدمی اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنے کام سے ہوتا ہے، اپنی گاڑیوں اور اپنے مقام سے نہیں ہوتا. تو اس لیے میں بہت زیادہ فخر کی نگاہ سے آپ سب کو دیکھتا ہوں، اور ان سینئر صحافیوں کو بھی جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی اور اپنا نام ملک کے لیے اور ملک کا نام بنایا. اپنے لیے شاید کچھ نہیں کیا. اور ٹھیک ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے، یہ سفر تو بہت چھوٹا سا ہے. ہم نے جو زندگی جہاں گزرنی ہے وہاں ان سب لوگوں کا یہاں سے بڑا بہت اعلیٰ مقام بھی ہوگا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کی سائڈ سے کھڑا ہوں گا اور آپ کے لیے جو بھی کوشش کاوشیں ہوں گی اس میں آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں. پاکستان